الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. مشرک کی مثال قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورۃ العنکبوت میں اس کی مثال اللہ نے مکڑی کے ساتھ مشرک کے مثال بیان کیا ہے. مشرک مکڑی جیسا ہے. مثل الذین اتخذوا، مثل الذین ان لوگوں کی مثال اتخذوا جنہوں نے بنا لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ اولیاء ولی کے دو معنی پائے جاتے ہیں، بلکہ ولی کے کئی معنی پائے جاتے ہیں. ان میں سے ایک معنی دوست کے. اہل ایمان ایک دوسرے کے دوست ہیں. حضرات صحابہ کرام ہمارے ولی ہے، ہمارے دوست ہے. ایک ولی بمعنی حاکم کے ہے. حاکم نظام کائنات چلانے والے کا نام معنی میں بھی ولی وارد ہوا ہے. تو نظام کائنات چلانے والے مفہوم میں صرف اور صرف ان ولی اللہ، میرا ولی صرف اور صرف میرا اللہ ہے. میرا حاکم، میری مشکل کشا، میری حاجت روا، میری بگڑی بنانے والا، وہ ولی صرف اللہ ہے. دوست کے معنی میں اہل ایمان ایک دوسرے کے ولی ہے، ایک دوسرے کے دوست ہیں. مثل الذین ان لوگوں کی مثال اتخذوا جنہوں نے بنا لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ اولیاء معبود. ان کی مثال کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی مثال جیسی ہے. اتخذت بیتا، جس مکڑی نے گھر بنائے. وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ، اور گھروں میں سے سب سے کمزور ترین گھر لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، یقیناً مکڑی کا گھر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے. اب مکڑی کے گھر پہ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ دنیا میں جتنی بھی مخلوق رہتی ہے، جتنے بھی جاندار رہتے ہیں، وہ اپنے مکان یا وہ خود تعمیر کرتے ہیں، یا اگر پالتو جانوروں کے لیے ہم انسان ان کے لیے ان کے گھر ہم تعمیر کرتے ہیں. جن جانوروں کے گھر ہم تعمیر کرتے ہیں، ان کے گھر تعمیر کرنے کے لیے لکڑی، مٹی، پتھر، اینٹ ہم باہر سے لے آتے ہیں. اور جو جانور یا جو جاندار اپنے مکانات خود تعمیر کرتے ہیں، اپنے گھر خود بناتے ہیں، وہ بھی باہر سے تنکے اٹھا کر اپنے گھر، اپنا گھونسلہ وہ خود بناتے ہیں. جبکہ مکڑی اپنا جب وہ گھر بناتی ہے مکڑی تو وہ باہر سے کوئی چیز نہیں لاتی. مکڑی اپنے لعاب سے، اپنی تھوک سے وہ اپنے گھر بناتی ہے مکڑی. اور پہلے مکڑا جو ہے وہ جال بناتا ہے. جال بنانے کے بعد مکڑی مکڑا کو قتل کر دیتی ہے. اس لیے کیونکہ جو مکڑا ہے وہ چھوٹے چھوٹے مکڑی کے جو بچوں کو وہ کھا جاتا ہے. تو مکڑی جو ہے مکڑا کو قتل کر دیتی ہے. پھر جو مکڑی کے جو بچے ہیں بعد میں جا کے وہ جو اپنی ماں کو وہ قتل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جس طرح مکڑی اپنے گھر بناتے ہیں اپنے لعاب سے، مکڑی کے گھر بنانے کا اس کی سورس کیا ہے؟ اس کا اپنا پیٹ ہے. اسی طرح مشرک اپنے عقائد و نظریات جہاں سے وہ مشرک لیتا ہے، ان کے سورس آف نالج کیا ہے؟ ان کے پیٹ ہے. مشرک کے شرک کے سورس آف نالج دلیل کیا ہے؟ ان کے پیٹ ہے. جس طرح مکڑی اپنے گھر بناتا ہے اپنے پیٹ سے، اپنے لعاب سے، اپنے تھوک سے وہ اپنے گھر بناتی ہے مکڑی،
اسی طرح مشرک اپنے عقیدہ بناتے ہیں اپنے اندر سے، اس کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ ایک دوسرا تشبیہ کی وجہ یہ ہے کہ ہم گھر کیوں بناتے ہیں؟ گھر ہم اس لیے بناتے ہیں سردیوں میں سردی سے بچنے کے لیے، گرمیوں میں گرمی سے بچنے کے لیے، اور جس دن تیز ہوا چلتی ہے اس دن تیز ہوا اور آندھی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم مکان تعمیر کرتے ہیں۔ جبکہ مکڑی کا جو مکان ہے، مکڑی کا جو گھر ہے، نہ اسے سردی سے بچاتا ہے وہ گھر، نہ گرمی سے اسے بچاتا ہے، نہ تیز آندھی اور ہوا سے اس کو وہ گھر بچاتا ہے۔ اسی طرح مشرک جس کو وہ معبود سمجھ بیٹھا ہے، جس کو وہ مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ بیٹھا ہے، نہ غمی میں اس کا کام آتا ہے نہ خوشی میں اس کا کام آتا ہے، وہ صرف جو کچھ وہ کرتا ہے وہ ساری کی ساری اس کی محنتیں دنیا میں ہی ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک تشبیہ اس لیے اللہ رب العالمین نے مشرک کو مکڑی کے ساتھ تشبیہ دیا ہے۔ اسی طرح مکڑی کے جال میں مکھی پھنستی ہے، مکڑی کے جال میں آپ دیکھ لیں مکھی ہی پھنستی ہے۔ اسی طرح مشرک پیروں کے جال میں اس کے مریدین اس میں پھنستے ہیں۔ آپ اچھی طرح دیکھ لیں، غور کر لیں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو مثال بیان کی ہے نا، آپ کبھی غور سے دیکھ لیں آج کے بعد، مکڑی کے جال میں آپ کو مری ہوئی مکھیاں ملیں گی، مکڑی کے جال میں مری ہوئی مکھیاں آپ کو ملے گی۔ اچھا، اب ان مری ہوئی مکھیوں کے ان کے پر بھی ٹھیک ہے، ان کے ہاتھ پیر بھی ٹھیک ہے، ان کے سارے اعضاء بظاہر آپ کو ٹھیک دکھائی دے گا، لیکن وہ مکھی مری ہوئی ہے۔ مکڑی کیا کرتی ہے؟ مکڑی اس کے منہ میں منہ رکھ کر اس کی خون وہ چوس لیتی ہے۔ اسی طرح مشرک کو آپ دیکھ لیں، مشرک بظاہر آپ کو نماز پڑھتے ہوئے اور روزہ رکھتے ہوئے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، زکوٰۃ صدقات و خیرات دیتے ہوئے، اچھے کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن مشرک کے اندر سے اس کے ایمان اس شرک نے اس کو چوس لیا ہوتا ہے۔ بظاہر ہمیں مشرک آدمی، اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا مسلمانوں میں مشرک ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ مسلمان اگر کوئی قتل کرے تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ قاتل۔ زنا کرے زانی، چوری کرے چور۔ اگر مسلمان شرک کرے تو کیا وہ مشرک نہیں ہو سکتا؟ جس طرح وہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد چوری کرتا ہے ہم اسے چور کہتے ہیں، قتل کرتا ہے تو ہم اسے قاتل کہتا ہے، اور اگر وہ کسی کو زنا کرتا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ زانی کہتے ہیں۔ اسی طرح جب مشرک شرک کرتا ہے ہم اسے کیا کہیں گے؟ مشرک کہیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورۃ یوسف کے اندر فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان تو لے آتی ہے لیکن اکثریت ایمان کے ساتھ ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے جو صیغہ استعمال کیا ہے وہ مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ مضارع کا صیغہ عربی گرامر میں مضارع کا صیغہ حال اور مستقبل دونوں پر دلالت کرتا ہے۔ ابھی لوگوں کی اکثریت ایمان لاتے ہیں، ساتھ مشرک ہیں۔ مستقبل میں لوگوں کی اکثریت ایمان لائیں گے لیکن ساتھ وہ شرک بھی کر رہے ہوں گے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے مشرک کی مثال کس سے تشبیہ دی؟ اللہ رب العالمین نے مکڑی سے، اور مکڑی سمجھتی ہے، وہ اپنے اس جال کے اندر رہ کر وہ سمجھتی ہے میں سب سے مضبوط ترین گھر میں ہوں۔ مکڑی کیا سمجھتی ہے؟ اپنے جال میں جو اس کا جو مکان ہے، اس کا گھر ہے، جو معمولی تیز اگر ہوا چلے یا اگر کوئی آدمی اس کو انگلی یا معمولی کوئی کنکری اگر مارے تو اس کی جو جال پھٹ جائے گی، پھٹ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود مکڑی کیا سمجھتی ہے؟ میں دنیا کے سب سے مضبوط ترین گھر میں رہتی ہوں،
اسی طرح مشرک یہ سمجھتا ہے دنیا کے سب سے بہترین عقائد و نظریات کا میں حامل ہوں. میرا عقائد و نظریات دنیا کے سب سے بہترین، سب سے مضبوط اور سب سے طاقتور، سب سے پاورفل عقیدہ میں رکھتا ہوں. تو مکڑی کیا سمجھتی ہیں؟ دنیا کے سب سے مضبوط ترین گھر کے اندر میں بیٹھی ہوں. اور جس طرح مکڑی اپنے گھر اپنے لعاب سے بناتی ہے، اسی طرح مشرک اپنے عقائد و نظریات اپنے اندر سے خود بنا لیتے ہیں. اس کے عقائد و نظریات کے پیچھے کسی قسم کی کوئی پائیدار دلیل نہیں ہوتی. معمولی قرآن و سنت کی آیات پڑھ کر جب اس پر حملہ کیا جاتا ہے تو وہ تارے عنکبوت ثابت ہوتا ہے، زمین بوس ہو جاتا ہے مشرک. اسی طرح مکڑی بھی معمولی تیز ہوا چلنے کی صورت میں یا معمولی انسان اپنی انگلی اس کو اندر پھیرنے کی صورت میں اس کی مکڑی کا گھر تباہ ہو جاتا ہے. اسی طرح مشرک کا عقیدہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے شرک اور مشرک کی معبودان کی حیثیت بیان کی ہے دوسری آیت میں. یا ایھا الناس ضرب مثل، یا ایھا الناس اے لوگو، اور ضرب مثل، اور ضرب بیان کی گئی ہے، مثل ایک مثال بیان کی گئی ہے. فاستمعوا له، اس مثال کو کان کھول کر سن لو، اس مثال کو غور سے سن لو، یاد کر لو، دل و دماغ میں بٹھا دو. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. یا ایھا الناس اے لوگوں، اور ضرب بیان کیا گیا ہے، مثل ایک مثال، فاستمعوا له، اسے غور سے سن لو توجہ کے ساتھ. ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جن کو تم مشکل کشا مانتے ہو، جن کو تم حاجت روا مانتے ہو، جن کے پاس حصول اولاد کے لیے تم جاتے ہو، جن کے پاس بیماروں کی شفا حاصل کرنے کے لیے تم جاتے ہو، ان کی مثال کیا ہے؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ لن یخلقوا ذبابا، لن یخلقوا، وہ ہرگز وہ انہوں نے نہیں بنائے اور نہ وہ بنا سکتے ہیں، ذبابن، ایک مکھی. مثال کیا بیان کی اللہ نے؟ انہوں نے معمولی حقیر مخلوق ہے مکھی، جو ہر اچھی چیز پر بھی بیٹھ جاتی ہے اور ہر گندی چیز پر بھی مکھی بیٹھ جاتی ہے. غلاظت پر بھی آپ کو مکھی نظر آئے گی، انسانوں کی جسم پر بھی آپ کو مکھی بیٹھتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. تو اللہ نے بیان کہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے ہرگز ایک مکھی بھی نہ انہوں نے بنائے ہیں، نہ وہ بنا سکتے ہیں، نہ وہ بنا سکیں گے. آج بھی سائنس ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی ہے لیکن مکھی نہیں بنا سکتی. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اللہ فرماتے ایک مکھی کو بنانے کے لیے، ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے اگر وہ سب مل جائے، اگر سب مل کر ایک مکھی بنانا چاہیں، وہ ایک مکھی نہ بنا سکتے ہیں اور نہ بنا سکیں گے. وَإِن يَسْلُبْهُمْ الذُّبَابُ، اللہ فرماتے ہیں مکھی تو پیدا کرنا تو دور کی بات، یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے، وَإِن يَسْلُبْهُمْ، اور ان سے سلب کر لے، چھین لے، الذُّبَابُ، مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو مکھی اس پر بیٹھ جاتی ہے اور مکھی کھانے کے رس ہم سے چھین لیتی ہے. اچھا، اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے. مکھی اگر کھانے کے پلیٹ میں اگر اتر جائے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیا کرتے؟ اس پورے کھانے کو ضائع کر دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی مشروب یا کسی کھانے میں اگر مکھی اتر جائے، مکھی بیٹھ جائے، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اس کو ڈبو دے. اور جب مکھی کھانے پر اترتی ہے تو آپ دیکھ لیں گے کہ مکھی کا ایک پر آپ کے سالن کے اوپر ہوگا اور ایک پر وہ اٹھا کر رکھتی ہے. جس پر میں بیماری ہوتی ہے اس کو وہ کھانے کے ساتھ ٹچ کرتی ہے، اور جس پر کے اندر اس کا اینٹی وائرس، یعنی جس میں وائرس ہوتا ہے
وہ مکھی کیا کرتی ہے؟ کھانے کے ساتھ اس کو ٹچ کرتی ہے، اور جس کے اندر اینٹی وائرس، جس پر میں اینٹی وائرس ہوتا ہے وہ اس کو اٹھا لیتی ہے۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کو ڈبو دو۔ ڈبونے سے کیا ہوگا؟ جو وائرس اس نے چھوڑی ہے وہ وائرس اس کی دوسرا جس پر میں اینٹی وائرس ہے اس سے وہ وائرس ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، جو زہر ہے، زہر کا تریاک کس میں ہوتا ہے؟ اسی سانپ پہ۔ جس سانپ سے آپ زہر بناتے ہیں اسی سانپ کے اندر اس کی تریاک بھی موجود ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ رب العالمین کی اللہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ شاہین باز وغیرہ، خصوصاً وہ باز، وہ پرندے جو سمندر کے اندر جو چلنے والی سانپوں کو پکڑ لیتی ہے، اللہ نے اس کو بتا دیا ہے کہ آپ نے کس پوائنٹ پہ آپ نے پنجے سے آپ نے اس کو پکڑنا ہے۔ وہ سب سے پہلے اس سانپ کو کھانے سے پہلے وہ جو پرندہ ہے، وہ شاہین یا باز ہے، اس سانپ کی اس پوائنٹ پہ وہ اپنے پنجے سے مضبوطی کے ساتھ وہ پکڑ لیتا ہے جہاں پہ زہر ہوتا ہے، اس کو دبا دبا کر پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کے زہر کو ختم کر دیتا ہے۔ زہر ختم کرنے کے بعد پھر جا کے اس سانپ کو وہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس پرندے کو جو فضائی مخلوق ہے، اس مخلوق کو، آبی مخلوق، پانی میں رہنے والی مخلوق، سانپ کو پکڑنے کا اور سانپ کی اس پوائنٹ کی طرف ہدایت دینے والا کون؟ اللہ۔ پوائنٹ کی طرف ہدایت دینے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اگر کبھی مکھی آپ سے آپ کے کھانے کا رس چھیننے کی کوشش کرے، وہ ہم سے چھینتی ہے، تو اس وقت کیا کرے؟ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کو آپ اچھی طرح ڈبو کر اس کو پھینک دیں۔ جو وائرس اس نے چھوڑی ہے وہ وائرس ڈبونے سے اس کی اینٹی وائرس کے ساتھ وہ کیا ہو جائے گی؟ وائرس ختم ہو جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہوا اور ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوا۔ صحابہ کرام پوچھنے لگے، اللہ کی بھی وہ کیسے؟ ایک حقیر سی مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں گیا اور ایک حقیر سی مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں اور دوسرا آدمی جہنم میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام سوال کرتے اللہ کی بھی وہ کیسے؟ ایک مکھی کی وجہ سے ایک انسان جنت میں کیسے گیا؟ ایک مکھی کی وجہ سے ایک انسان جہنم میں کیسا گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، دو آدمی کسی علاقے سے ان دونوں کے گزر ہو رہے تھے، تو علاقہ والوں نے ان کو پکڑ لیا، کہنے لگے کہ ہمارے جو معبود ہے، یہ بدھ ہے، اس بدھ کے لیے کوئی چیز پیش کرو، نظر و نیاز پیش کرو۔ جب تک ہمارے معبود، ہمارے بدھ کے لیے جب تک آپ کوئی نظر و نیاز پیش نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کسی بھی مسافر کو اس راستے سے گزرنے نہیں دیتے۔ تو وہ دونوں کہنے لگے، یار ہمارے پاس اس معبود، اس بدھ کو پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم مسافر آدمی ہیں اور ہمارے پاس کچھ بھی پیش کرنے کے لیے، نظر و نیاز دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہنے لگے آپ کو کچھ نہ کچھ ہر حال میں پیش کرنا پڑے گا۔ تو کہنے لگے اور کچھ نہ صحیح تو ایک مکھی ذبح کر کے بطور نظر و نیاز پیش کرو اس بدھ کے لیے، ایک مکھی بھی کیوں نہ ہو آپ کو پیش کرنا پڑے گا۔ تو ایک آدمی نے کہا یار مکھی اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس نے ایک مکھی کو مارنے کے بعد اس نے بطور نظر و نیاز اس بدھ کے لیے پیش کیا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے مکھی کو قبر والے کے لیے یا بدھ کے لیے جس نے بطور نظر و نیاز پیش کیا، اس مکھی کی وجہ سے وہ جہنم میں گیا۔ اور دوسرا آدمی کہنے لگا میں اللہ کے سوا کسی بھی مخلوق کے لیے کوئی نظر و نیاز دینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، میری جان لینی ہے لے لو، میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، تمہاری اس بدھ کے لیے ایک مکھی کے پر بھی دینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ مکھی نہ دینے کی وجہ سے
اللہ نے اس کو جنت میں داخل کیا، اور دوسرے کو جس نے مکھی پیش کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اگر مکھی، اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بت خانے کو کباڑ خانے میں تبدیل کرنے کے لیے گئے، کیا دیکھتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام؟ بتوں کے سامنے قسم قسم کی کھانے رکھے ہوئے۔ جناب ابراہیم بتوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں ھذا طعام و شراب، یہ تو کھانے کی چیزیں ہیں، یہ تو پینے کی مشروبات ہیں، الا تاکلون، تم کیوں نہیں کھاتے؟ مالکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم میری بات سنتے نہیں؟ پھر یہی بات کہتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے کو کباڑ خانے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی جو بت ہیں، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے اس دور کے بت خانے ہیں۔ ایک مولانا احمد جمشید صاحب وہ بیان کرتے ہیں کہ میں کسی علاقے سے میرا گزر ہو رہا تھا، تو وہاں پہ ایک دربار پہ پنکھا انہوں نے آن کیا ہوا تھا۔ ہم اتر کے وہاں پہ گئے، وہاں نہ پنکھے کے نیچے کوئی انسان بیٹھے ہیں، کوئی انسان بھی نہیں تھے، لیکن پنکھا چل رہا تھا۔ ہم نے وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا، یار آپ یہاں پہ یہ فضول خرچی کیوں کر رہے ہو؟ اس پنکھے کو آپ نے کیوں آن کیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں ہم نے اس لیے آن کیے ہوئے ہیں ورنہ بابا جی کی قبر پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں اور مکھیاں پیشاب کرتی ہے، تو لہٰذا مکھیوں کو بگانے کے لیے ہم نے پنکھا چلایا۔ ہم نے مکھیوں کو بگانے کے لیے ہم نے پنکھا اس لیے چلایا ہے تاکہ کوئی مکھی بابا جی کی قبر پہ پیشاب نہ کرے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اگر بابا کچھ طاقت اور قدرت رکھتا تو بابا کبھی بھی مکھی کو اپنی قبر پر پیشاب کرنے کی اجازت نہ دیتا۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اللہ کیا فرماتے ہیں وہ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے، شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ مکھی سے چھینی ہوئی چیز واپس بھی لینے کی قدرت نہیں رکھتے۔ تمہاری مدد کرنا تو دور کی بات، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے، اس چھینی ہوئی چیز کو واپس لانے کی بھی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے۔ جن کو تم پوچھتے ان کی حقیقت حیثیت یہ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے معبودان باطلہ کی شرک کی حیثیت بیان کی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، کتنے کمزور ہیں مانگنے والا، والمطلوب، اور جس سے مانگا جا رہا ہے۔ ایک ہے طالب مانگنے والا، طلب کرنے والا، مطلوب جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی کمزور ہے، مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی اتنے کمزور ہیں کہ وہ مکھی سے نہ مکھی کو پیدا کر سکتا ہے اور نہ مکھی نے جو چیز اس سے چھینی ہے اسے واپس لا سکتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے وما قدر اللہ حق قدرہ، وما قدر اللہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں جانی، حق قدرہ، جس طرح اللہ کی قدر کرنا چاہیے۔ ان اللہ لقوی عزیز، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لقوی عزیز، اللہ بہت طاقتور اور سب پر غالب ہے۔ اللہ کون ہے؟ بہت طاقتور، پاورفل اور ہر چیز پر غالب ہے، جبکہ اللہ کے مقابلے میں جن کو تم نے معبود بنا رکھے ہیں وہ سب سے کمزور ترین مخلوق ہے۔ اور ان کی کمزوری بیان کرنے کے لیے اللہ کیا فرماتے ہیں، اگر ایک تو پہلی بات یہ کہ دنیا کی سب سے حقیر سی مخلوق اگر وہ سب مل کر نہ وہ مکھی بنا سکتے ہیں، مکھی بنانا تو دور کی بات، مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین لے، سب مل کر مکھی سے وہ چیز نہ وہ واپس لے سکتے ہیں، جبکہ اللہ طاقتور اور سب پر غالب ہے۔ تو اب اسی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جن کو ہم کہتے ہیں یا علی مدد، یا علی مشکل کشا، یا عبد القادر شیئا للہ، اے عبد القادر کچھ اللہ کے لیے ہمیں دے دو۔ اب یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ شرکیہ نعرے ہیں۔ یہ میں نے شروع کی کلاس میں یہ بات میں نے عرض کی تھی، آپ اگر اس مخلوق سے آپ مدد لے سکتے ہیں 3 شرائط پر۔ پہلی شرط زندہ ہو، دوسری شرط وہ کام کرنے کی طاقت رکھو، تیسری شرط وہ حاضر ہو۔ اس کو آپ لے رکھے، ہائی زندہ، حاضر موقع پر موجود،
قادر اس کام کو کرنے کی وہ قدرت رکھتا ہے. اگر وہ حاضر بھی ہو، اگر وہ زندہ ہو، اگر جو کام آپ اس سے لینا چاہتے ہیں وہ کام کرنے کی اگر وہ قدرت رکھتا ہو تو یہ کیا ہے؟ یہاں پہ آپ اس کے مدد لے سکتے ہیں. اگر وہ کام کرنے کی قدرت تو رکھتا ہے، زندہ بھی ہے، لیکن وہ موقع پر موجود نہیں ہے تو آپ یہاں بیٹھ کر اس سے مدد نہیں لے سکتے. اسی طرح وہ موجود بھی ہے، زندہ بھی ہے، لیکن یہ کام کرنے کی وہ قدرت نہیں رکھتا، اس سے اگر ہم وہ چیز طلب کریں، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اور شرک کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مشرک. جو بابیں ہیں وہ آپ کو دینا تو دور کی بات، جو مکھی ان سے چھین لیتی ہے وہ اس کو بھی واپس نہیں لے سکتے. اس کے بعد آتے ہیں قرآن مجید کی دوسری آیت کی طرف. لہو دعوت الحق. یاد رکھو، پکارنا، مانگنا، فریاد رسی کے لیے درخواست کرنا، یہ لہو دعوت الحق. لہو اسی اللہ کے لیے ہے، دعوت الحق کی، حق کی دعوت صرف اللہ کے لیے ہے. والذین، اور وہ لوگ، یدعون، جن کو وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اللہ کے علاوہ، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی کسی بات کو سننے کے لیے، کسی بات کی جواب دینے کی وہ صلاحیت ہی نہیں رکھتے. الا کباسط کفیہ، جن سے وہ مانگتے ہیں ان کے مثال اس انسان کی طرح ہے جو اپنے ہاتھ پھیلا کر پانی کے اوپر ہاتھ اس طرح پھیلاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے میں ہاتھ اس طرح پھیلانے سے میرے منہ میں پانی آ جائے گا. آپ اگر منہ پانی لینا ہے تو آپ کو چلو بنا کر پانی کے اندر ہاتھ ڈالنا ہوگا، ہاتھ کو اٹھانا ہوگا، منہ کے قریب لے جانا ہوگا، پھر آپ کو منہ سے اس پانی کو کھینچنا ہوگا. جبکہ وہ جو جن کو وہ پکارتے اس کی مثال کیا؟ اس آدمی کی مثال کی طرح ہے، کباسطن، اس آدمی کی جیسے، باسطن، پھیلائے ہوئے ہیں، کفیہ، اپنے دونوں ہتھیلی، الی الماء، پانی کی طرف، پانی کی طرف اس طرح ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، لیبلغ فاہ، اور یہ سمجھ بیٹھتا ہے پانی کی طرف ہاتھ اس طرح پھیلانے سے پانی میرے منہ میں آ جائے گا. اسی طرح مشرک قبر والوں سے، بتوں سے، لکڑیوں سے، لوہوں سے، پتھروں سے جو مانگتے ہیں ان کی مثال اسی طرح ہی ہے. جس طرح پانی کے آگے ہاتھ پھیلا کر جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پانی میرے منہ میں آ جائے گا، اسی طرح مشرک کی مثال اسی طرح ہے. وما هو ببالغہ، ہاتھ صرف پانی کی طرف پھیلا کر رکھنے سے اس کے منہ میں پانی پہنچنے والا نہیں ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اللہ فرماتے ہیں کافروں کی جو ساری کوششیں، ان کی ساری دعا الا فی ضلال، مگر بیکار چلی جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے دنیا میں. اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب قید خانے میں، جیل میں جب موقع ملتے ہیں، موقع اور فرصت ملتے ہی جناب یوسف علیہ السلام دعوت پیش کرتے ہیں جیل میں. حضرت یوسف جیل میں گئے تو بھی داعی بن کر گئے. تو فرماتے یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، کیا یہ جو ارباب، کیا یہ رب سارے متفرقون مختلف؟ جس طرح آج ہم کہتے ہیں نا، اگر آپ نے بیماری کی علاج اگر آپ کو چاہیے تو فلانا بابے کے پاس چلے جاؤ، اولاد چاہیے تو فلانا بابے کے پاس چلے جاؤ، اور اگر آپ کو جو ہے دولت چاہیے تو فلانا بابے کی قبر پہ آپ نظر چڑھا دو. اسی طرح مشرکین مکہ کے لوگوں نے بھی 360 بت اسی نظریے سے رکھے ہوئے تھے، کیونکہ سال میں کتنے دن ہیں؟ 360 دن ہے. اسی طرح انسان کے اندر کتنے جوڑ ہیں؟ 360 جوڑ ہیں. انسان کے جسم کے بارے میں کہا جاتا ہے 360 جوڑ انسان کے جسم کے اندر ہے. تو انسانی جوڑوں کے حوالے سے اور سال کے دنوں کے اعتبار سے انہوں نے معبود بنا کے بیٹھے تھے. تو جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ارباب متفرقون، یہ الگ الگ جو رب ہے، کسی سے تم نے شفا حاصل کرنے کے لیے، کسی سے اولاد حاصل کرنے کے لیے، کسی سے ازدواجی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے، کسی سے کاروباری زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے، کسی سے سماجی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے، جن بتوں کو تم بنا بیٹھے ہیں، خیرن، کیا یہ سب بہتر ہے؟ مختلف کاموں کے لیے مختلف خدا یہ بہتر ہے؟ ام اللہ، یا وہ اللہ بہتر ہے؟ الواحد، جو اکیلا ہے، جو اکیلا ہے، القہار، جو سب سے زبردست ہے. وما تعبدون، ما تعبدون من دونہ، ما تعبدون، تم عبادت نہیں کرتے، تم دعا نہیں کرتے، تم نہیں مانگتے، من دون، اللہ کو چھوڑ کر، جن سے،
الا مگر اسماء یہ چند نام ہے سمیتموہا یہ نام تم نے رکھے ہیں انتم تم نے وآباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں. یہ مشکل کشا ہے، یہ داتا ہے، یہ غوث العظم ہے، یہ گنج بخش ہے. اور یہ جتنے بھی شرک کے کرمز ہیں نا یہ سارے کے سارے ایران سے آئے ہیں. اسی لیے داتا دینے والا فارسی کا لفظ ہے. اب دینے والا کون ہے؟ اللہ. گنج بخش خزانہ دینے والا، گنج بخش خزانہ دینے پر قادر کون ہے؟ وَعِنْدَهُ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے پاس زمینوں اور آسمانوں کی خزانوں کے مالک کون ہے؟ اللہ. مشکل کشا، مشکلوں کو دور کرنے والا. مشکل کشا کون ہے؟ اللہ. جناب یونس کی مشکل کشائی کس نے کی؟ جناب یوسف کی مشکل کشائی کس نے کی؟ اور جناب ایوب علیہ السلام کی مشکل کشائی کس نے کی؟ محمد الرسول اللہ کی مشکل کشائی کس نے کی؟ اللہ نے. مشکل کشا، حاجت روا. حاجت روا یہ بھی فارسی لفظ ہے. آپ کی اور میری حاجتیں پوری کرنے والا کون؟ اللہ. آپ معمولی آپ مثال لے لیں. آپ کی میری جو آنکھ ہے، اس آنکھ میں پانی ہے. اللہ نے اس کے اندر ایک سسٹم رکھا ہوا ہے جو جس وقت ہماری آنکھ کھلتی اور بند ہوتی ہے یہ وائپر ہے. اور اللہ رب العالمین نے آپ کی اس آنکھ کی اسی کنارے کے اندر، اس کونے کے اندر اللہ رب العالمین نے باقاعدہ ایک سینیٹری کا ایک نظام اللہ نے فٹ کیا ہوا ہے. سلیکٹری کا نظام فٹ کیا ہوا ہے. یہ جو پانی آپ کی آنکھ کو اور میری آنکھ کو صاف کرنے کے بعد اللہ نے آپ کے جسم کے اندر ایک سلیکٹری کا ایک جال بچھایا ہوا ہے. یہاں سے یہ پانی جاتی ہے، جا کر کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی مثانے میں جاتے ہیں اور پیشاب کے راستے سے آپ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. ہمارے ایک بتیجا جو ہے کہیں پہ گرا تھا، گرنے کے بعد ان کا یہ جو سسٹم ہے وہ ڈیمیج ہو گیا تھا. ابھی اس کی آنسو رکتے نہیں ہیں. تو اب میرے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور یہ آنسو ہماری آنکھوں کو صاف کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے ہماری آنکھوں کو صاف کرنے کے بعد اس سسٹم کو اللہ نے ایگزیکٹ ہونے کا بھی اللہ نے راستہ بنایا. صرف آپ آنکھ دیکھ لیں. پچھلے سال ہمارے ایک دوست تھا، اس کو یہ فالج کا اثر ہوا تھا، اس وجہ سے اس کی آنکھ بند نہیں کر سکتی تھی. لاکھوں روپے خرچ کیا صرف اور صرف آنکھ کا یہ جو ہائیڈرولک سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو یہ آنکھوں کا جھپکنا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ سب دینے والا کون ہے؟ اللہ. ان ہوا اچھا من دونہ الا اسماء سمیتموها یہ تو صرف نام ہے جو تم نے رکھے ہیں. گنج بخش تم نے نام رکھے ہیں، داتا تم نے نام رکھے ہیں، مشکل کشا تم نے نام رکھے ہیں، حاجت روا تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے نام رکھا ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان اللہ نے کوئی دلیل آسمانوں سے جاری نہیں کیا. لاہور میں بیٹھنے والا داتا ہے، سب کو دے سکتا ہے. ملتان میں رہنے والا گنج بخش ہے جو آپ کو خزانہ دے سکتا ہے. یہ سب ان ہی الا اسماء سمیتموها یہ سب کیسے مارز وجود میں آئے ہیں؟ یہ سب وہاں پہ جو مجاور ہیں ان کے پیٹوں سے نکلی ہوئی باتیں ہیں. ہم شروع میں کیا پڑھے تھے؟ مکڑی کی جال. مکڑی اپنے گھر کدھر سے بناتا ہے؟ پیڑ سے. مشرک اپنے دین کدھر سے بناتا ہے؟ پیڑ سے، اور پیڑ کے لیے بناتے ہیں. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ. یاد رکھو حکم صرف اللہ ہی کا چلے گا. آپ کی آنکھوں پر حکم اللہ کا چلے گا، آپ کے کانوں پر حکم اللہ کا چلے گا، یہاں تک کہ آپ کے بالوں پر بھی حکم اللہ کا چلے گا. اگر یقین نہ آئے، یہ جتنے بھی سفید داڑھی والے بابے پوچھ لے، وہ آپ کے جو سیاہ بالوں پہ رشک کرتے ہیں کاش ہمارے بال بھی ابھی تک سیاہ ہی ہوتے، کالے ہی ہوتے. اسی لیے بابے رنگ کرتے ہیں. کتنے ہمارے دوست یہاں بیٹھے جو کلر کرتے ہیں. کیوں؟ یار یہ سفیدی اچھا نہیں لگتا، جچتا نہیں ہے. تو یہ بال کس کے انڈر ہے؟ اللہ کے. اگر یہ بال رکھنے والے کا اختیار چلتا تو کبھی بھی وہ اپنے بال کو سفید ہونے نہ دیتا، کبھی بھی وہ اپنے بال کو گرنے نہ دیتا. ان الحکم الا للہ حکم اللہ کا چلتا ہے. کس پر؟ آپ کے سر کے بال سے لے کر آپ کے پیر کے ناخن تک، اس پر حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا. امر اللہ تعبدوا یہ آپ کو یہ ساری نعمتیں دینے والے اللہ نے آپ سے مطالبہ یہ کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ تم عبادت نہ کرو مگر اسی اللہ کی. ذالک الدین القیم
ان چیزوں میں سے جو اعضاء اللہ نے آپ کو دیے ہیں ان میں سے اگر کوئی خراب ہو جائے اس کی درستگی کے لیے اسی اللہ سے رجوع کرنا اسے کہتے ہیں عبادت. اور اگر آپ کو اولاد چاہیے تو اولاد آپ کو جس نے پیدا کیا وہی آپ کو اولاد دینے پر قادر ہے. جس نے آپ کو بینائی دی ہے آپ کی بینائی ٹھیک کرنے پر وہی قادر ہے. جس نے آپ کو گردہ دیا ہے آپ کی گردہ ٹھیک کرنے پر وہی قادر ہے. جس نے آپ کو دل دیا ہے دل کو ٹھیک کرنے پر قادر کون ہے؟ وہی اللہ ہے. ذالک الدین القیم، اسی اللہ سے اس کی اختیارات صرف اسی اللہ سے مانگنے کا نام کیا ہے؟ یہی قائم دین ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت ان باتوں سے بے خبر ہے، ان باتوں سے جاہل ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اچھا ایک درس